سپریم کورٹ نے بدھ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کے ساتھ ووٹر ویریفائی ایبل پیپر آڈٹ وی وی پیٹ پرچیوں کی گنتی کو 100% تک بڑھانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے کئی وضاحتیں دینے کے ساتھ یہ بھی بتانے کو کہا ہے کہ مائکرو کنٹرولر ایک بار پروگرام کرنے کے قابل ہے۔ جسٹس سنجیو اور ایس وی این بھٹی کی بینچ نے الیکشن کمیشن سے آج دوپہر 2 بجے سے پہلے ہی ای وی ایم وی وی پی اے ٹی سے متعلق کئی حقائق کو واضح کرنے کو کہا۔ بینچ نے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی اور دیگر وکیل سے کہا کہ ہم کچھ وضاحتیں چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی چاہا کہ کنٹرول یونٹ یا وی وی پیٹ میں مائکرو کنٹرولر نصب ہے۔ بینچ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ ہمیں لگا کہ کنٹرول یونٹ میں میموری نصب ہے، ہمیں بتایا گیا کہ وی وی پیٹ میں فلیش میموری ہے، کیا مائکرو کنٹرولر ایک بار پروگرام کے قابل ہے؟ ہم سب اس کی تصدیق کر دیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی جاننا چاہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنے سمبل لوڈنگ یونٹ دستیاب ہے۔ بینچ نے ڈیٹا کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے حد سے بارے میں بھی جاننا چاہا۔ بینچ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل اور سینئر ایڈوکیٹ مہندر سنگھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا، چونکہ انتخابی عرضی داخل کرنے کی حد 30 دن ہے، اس لیے ای وی ایم میں ڈیٹا 45 دنوں کے لیے محفوظ رہتا ہے؟ بینچ نے کہا کہ اس بارے میں ہم پراعتماد ہونا چاہتے ہیں، اگر حد کی مدت 45 دن ہے تو اسے 60 دن کریں۔ جب درخواست گزاروں کے وکیل کے ذریعے سورس کوڈ کا معاملہ بھی اٹھانے پر بینچ نے کہا کہ سورس کوڈ کا خلاصہ کبھی نہیں کیا جانا چاہیے، لوگ اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ درخواستیں غیر سرکاری تنظیم ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز اور دیگر نے دائر کی ہیں۔ یوگا گرو رام دیو اور ان کے ساتھی آچاریہ بال کرشنا نے بدھ کو سرکردہ اخبارات میں پتنجلی کی دواؤں کے مصنوعات کے گمراہ کن اشتہارات کے لیے ایک تازہ معافی نامہ شائع کرایا ہے۔ اس بار معافی نامے کا سائز بڑا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس جوڑی کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے نمایاں اشتہار نہیں دیا اور اس پر ان کی سرزنش کی تھی۔ اشتہار میں رام دیو اور بال کرشنا نے کہا ہے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ پتنجلی آیوروید کی جانب سے سپریم کورٹ آف انڈیا کی ہدایات و احکامات کی عدم تعمیل یا نافرمانی کے لیے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ معافی نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے اشتہارات کی اشاعت میں جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ہم مخلصانہ معذرت خواہ ہیں اور یہ ہمارا مکمل عزم ہے کہ ایسی غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا۔ منگل کو گمراہ کن اشتہارات کے معافی سے متعلق توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ کیا اخبارات میں پتنجلی کی طرف سے دی گئی معافی کا سائز اس کی مصنوعات کے پورے صفحے کے لیے اشتہارات کے برابر ہے؟ رام دیو اور بال کرشنا نے جسٹس ہیما کوہلی اور احسن الدین امان اللہ کی بینچ کو بتایا کہ انہوں نے گمراہ کن اشتہارات پر 67 اخبارات سے غیر مشروط عوامی معافی مانگی ہے اور وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے اضافی اشتہارات جاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اشتہار کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو ایران کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتے وقت پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ایک انگریزی اخبار دی نیشن کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان میں پاکستان کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والے کسی بھی ملک یا شخص کو امریکی پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم گزشتہ 20 برس سے پاکستان میں ایک سرکردہ سرمایہ کار ملک ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی امریکہ بھی مفاد میں ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ خیال رہے کہ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر تھے، جس کے دوران $1 بلین کے معاہدے طے پائے اور 8 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ نے انسانی حقوق کی صورتحال پر نمایاں منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مغربی کنارے اور غزہ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت یا اس کے ایجنٹوں نے منمانی یا غیر قانونی قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کچھ فلسطینی قیدیوں کو ایسے حالات میں رکھا جس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے میں غزہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کو 200 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 200 روز کے دوران غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 34,183 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 77,143 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے سب سے زیادہ شکار خواتین اور بچے ہوئے ہیں۔ اب تک شہید ہونے والے افراد میں 14,500 سے زائد بچے اور 9,500 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔
روس کے نائب وزیر دفاع تیمور ایونوف کو رشوت لینے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق تیمور کی جانب سے رشوت لینے کی تحقیقات جاری ہے۔ روسی حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ نائب وزیر دفاع نے کس سے رشوت لی اور کتنی رقم لی، تاہم کہا گیا ہے کہ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ تیمور ایونوف سے کم 10 لاکھ روبل یعنی تقریباً 10 لاکھ روپے رشوت لی ہے۔ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 15 برس قید ہے۔ 48 برس کے تیمور سن 2016 میں صدارتی حکم پر نائب وزیر دفاع مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس حیثیت میں ملٹری کنسٹرکشن کمپلیکس کی تعمیر کی نگرانی بھی کی تھی۔ مبصرین کے مطابق تیمور اور نیوکلیئر انڈسٹری سے متعلق امور کے ماہر ہیں اور روس کے سیکیورٹی حکام میں امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ وزارت دفاع میں کام کرنے سے پہلے وہ فیول انرجی کمپنیوں اور ماسکو کے علاقائی حکومت سے وابستہ تھے۔ ایران کی ایک ویب سائٹ سحر نیوز کے مطابق صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیگ کی عالمی عدالت کی جانب سے تل ابیب کے حکام کی گرفتاری کے سلسلے میں تشویش بڑھنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم نے خود کو اور دیگر حکام کو گرفتاری سے بچانے کے لیے امریکہ اور یورپ سے گڑگڑانا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بعض ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عالمی عدالت انصاف امریکہ کی ہری جھنڈی کے بغیر گرفتاری کا حکم صادر نہیں کرے گی اور اسی بنا پر نتنیاہو نے امریکہ اور برطانیہ سے گڑگڑانا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں رپورٹ دی تھی کہ نتنیاہو نے عالمی عدالت کی جانب سے اپنی گرفتاری کا حکم رکوانے کے لیے برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے کچھ کرنے کی درخواست کی تھی۔ صہیونی حکومت کو تشویش ہے کہ آئندہ مہینے کے آخر تک عالمی عدالت نتنیاہو اور اسرائیل کے بعض سیاسی اور سیکیورٹی حکام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکے گی۔ نتنیاہو ان افراد میں سے ہیں جن کی گرفتاری کا وارنٹ عالمی عدالت جاری کر سکتی ہے۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والی خاتون عالیہ نیسیروادہ نے سب سے لمبے بال رکھنے والی خاتون ہونے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اس ریکارڈ کے باعث ان کا نام گنیز ورلڈ آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 35 سالہ خاتون کے بالوں کی لمبائی 8 فٹ 5.3 انچ ہے جبکہ ان کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالیہ کا قد ان کے بالوں کے ساتھ گنا جائے تو یہ دنیا کے لمبے ترین آدمی کے قد سے زیادہ بلند ہے۔ دنیا کے لمبے ترین آدمی کا قد 8 فٹ 2.8 انچ ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عالیہ نے کبھی بھی صحیح طریقے سے اپنے بال نہیں کٹوائے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری کہانی لوگوں کو قدرتی حسن سے محبت کرنے کی ترغیب دے گی۔ میں ایک پینٹر ہوں اور میرا ماننا ہے کہ ہر شخص خوبصورت ہے چاہے وہ مختلف نظر آئے۔ رپورٹس کے مطابق عالیہ ماڈل بھی ہیں اور وہ اب سلوواکیہ میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ اور دادی سے متاثر ہو کر بال لمبے کیے تھے۔